نیشنل خبروں کی طرف سے امریکہ کے اندر ایک بریفنگ دی گئی ہے 2 گھنٹے کی. 2 گھنٹے سے زیادہ کی یہ بریفنگ تھی اور امریکہ میں یہ بریفنگ دی گئی ہے امریکی سینیٹرز کو. ان میں سے چند نے باہر نکل گئے, بند کمرے کے اندر بریفنگ تھی, انہوں نے باہر نکل کے کچھ چیزیں تو نہیں بتائیں, جہاں پہ یہ انڈر اوتھ ہوتے ہیں جو باتیں نہیں بتا سکتے وہ تو نہیں بتائیں, لیکن جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں انہوں نے ہلا کر رکھ دیا پوری دنیا. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے پول کھول دیے اور امریکہ نے ایران جنگ میں اب تک جو کچھ بھی کیا ہے یہ سارا معاملہ انہوں نے سامنے لا کر رکھ دیا ہے. میں آپ کو صرف 3 سینیٹرز کا بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا اس میٹنگ سے باہر آنے کے بعد. سینیٹر کرس مرفی یہ کہتے ہیں جناب کہ میں ابھی 2 گھنٹے کی بند کمرہ خفیہ میٹنگ سے آیا ہوں جو جنگ کے بارے میں تھی. اس نے مجھے صرف یہ یقین دلایا ہے کہ یہ بالکل ہی ایک بغیر سر پاؤں کے ایک جنگ ہے, یعنی بے ربط ہے, کوئی بغیر پلاننگ کے نہ اس کو کوئی سارا نہ کوئی پاؤں ہے جو لڑائی ہو رہی ہے. ہم اپنے جو ہمارے مقاصد تھے ان میں سے کسی ایک مقصد کو بھی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوئے اور نہ کر پائیں گے ایسا دکھائی دیتا ہے. واقعی کوئی رستہ نہیں ہے کہ ہم ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کر سکیں کیونکہ ان کا زیادہ تر حصہ زمین کے نیچے بہت گہرائی میں دفن ہے اور ہم کسی بھی ہتھیار کے ذریعے سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم زمینی حملہ نہ کریں, یعنی ایران کی سرزمین پہ اپنی فوج جب تک ہم نہ اتاریں. اور یہ زیادہ تباہ کن ہوگا اور بڑا غیر مقبول ہوگا, بڑا پرابلم آ جائے گا امریکہ کے اندر, یہ سینیٹر مرفی کہہ رہے ہیں. اب آ جائے امریکی سینیٹر ریچرڈ بلومنتھل, ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے باہر آنے کے بعد انہوں نے کہا جی امریکہ ایران میں فوجیں بھیجنے جا رہا ہے جو بہت خطرناک ہے. یعنی انہوں نے بھی وہی بات کی کہ یہ فوج بھیجنے جا رہے ہیں ایران کے اندر گراؤنڈ پہ, اور بڑی پریشان کرنے والی بات ہے. یہ امریکی حکومت کی خفیہ انٹیلیجنس کی بریفنگ تھی, اس کے بعد یہ ایک اور سینیٹر کا سٹیٹمنٹ ہے. اب ایک اور سینیٹر ان کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیں. یہ کہتے ہیں جنگ پر 2 گھنٹے کی کلاسیفائیڈ بریفنگ سے واپس آیا ہوں, ایران کا زیادہ تر ایٹمی پروگرام زیر زمین ہے, اب کوئی اور رستہ نہیں بچا. ان کو بھی یہ زمینی حملے کی بات بتائے گی. یہ جو سینیٹر باہر آئے انہوں نے بتایا جی کہ اب امریکہ زمینی حملہ کر سکتا, تو کیا واقعی زمینی حملہ ہو سکتا ہے؟ ایران کے سامنے جب یہ سوال آتا ہے تو ایران کی جو فوج ہے ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم 50 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی فوجی ہماری سرزمین پہ ہیں, ذرا زمین پہ ان کے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ ہو. بلکہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم تابوتوں کے اندر لاشیں بھیجنا چاہتے ہیں ان کے فوجیوں کی, ڈونلڈ ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کیسے قتل عام کیا جاتا ہے. تو ایران تو تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ آ جاؤ زمین پہ. دیکھیں ایران کا پورا ملک ہی اب ایک فوج بن گیا, وہ 9 کروڑ لوگوں سے آپ کو لڑنا پڑے گا. آیت اللہ علی خامنئی نے جو شہادت ہے اس کو چوز کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں اپنے ملک کے لیے جیوں اور اب میری موت بھی میرے ملک کے کام آئے گی, وہ شہید ہو گئے. یہ ان کے بعد چوائس تھی, انہوں نے شہادت کو گلے لگایا, وہ پورا ملک جو ہے وہ جنگ کے اندر اتر گیا. اور اب ایران ویسا نہیں ہے جیسا آج سے کچھ عرصہ پہلے وہاں مظاہرے ہو رہے تھے, چیزیں ہو رہی تھی. ایرانیوں کو اکٹھا کر دیا امریکہ اور اسرائیل کے حملے نے, حتیٰ کہ جو عرب ممالک کے اندر یا کچھ اور ممالک کے اندر ایرانیوں کو لے کر ایک شیعہ سنی کا بھی ایک ڈیوائیڈ تھا, وہ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا. اس کا فائدہ ہوا ایران کو, بہت فائدہ ہوا. اور اب معاملہ یہ ہے کہ زمینی فوج, تو زمین پہ کیا یہ فوج بھیج سکتے ہیں؟ مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دے یا کوئی ایک ڈراما کریٹ کر, جیسے ہالی ووڈ کی مووی ہوتی ہے کہ اچانک کسی ایسے عجیب سے علاقے کے اندر امریکی فوجیں اترے, اسرائیلی کمانڈو اترے اور اتر کے وہ کوئی کاروائی ڈال کے واپس چڑھ کے نکل جائے, کوئی ویڈیو شیڈیو بن جائے اور بعد میں امریکہ رولا ڈال دے جی ہم نے تو ان کے ہتھیار تباہ کر دیے, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. وہاں پہ ایرانی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہیں گے ان کے آنے پہ, وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں پہ انہوں نے اپنے ایسٹ رکھے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے اس کو زمین کے بہت سینکڑوں فٹ نیچے لے کر چلے گئے, اگر زمین کے اندر بلکہ ہزاروں فٹ وہ نیچے لے کر چلے گئے زمین میں, اپنے اساسوں کو, اپنے میزائلوں کو, اپنے ڈرونز کو اور اپنے ایٹامک انرجی کے حوالے سے جو وہ کام کر رہے تھے, اگر وہ زمین کے نیچے لے گئے, انہوں نے بموں سے بچا لیا, تو کیا وہ انسانوں سے نہیں بچائیں گے؟ انہوں نے وہاں سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا. یہ کہنے کے لیے بڑا آسان ہے, ایک ڈراما کریٹ کیا جا سکتا ہے فیس سیونگ کے لیے, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بہت مشکل ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ کیا ایران اب ایٹمی دھماکہ کرے گا؟ اس کے نا امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. ایران کو جس قسم کی لڑائی کے اندر ڈال دیا گیا ہے, ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اس کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل یا امریکہ کبھی بھی اس کے اوپر اٹیک کرنے کی جرت نہ کرتے. اگر ایران کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہوتی یا انہوں نے تجربہ کیا ہوا ہوتا ہے ایٹم بم کا, تو جس طرح کے ان کے میزائلز ہیں اور جس طرح انہوں نے ڈیسیو کر دیا ہے ریڈارز کو یا اس سارے سسٹم کو جو امریکہ نے ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا تھا اسرائیل میں اور مڈل ایسٹ میں, تو اس کے بعد یہ ڈر جاتے ہیں اور یہ کبھی بھی اٹیک نہ کرتے. تو ایران اب بڑا سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کرے گا. کچھ سورسز یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایران اس حوالے سے کوئی سرپرائز دے سکتا ہے. بہرحال جب وہ ہوگا تب اس کے اوپر بات کریں گے. ٹام ہاک میزائل, ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے جو سب سے بڑی چیز پڑی ہوئی ہے نا وہ ہے
معصوم بچیوں کا قتل. اور یہ بات ٹھیک ہے، ہم سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے، دنیا کے ہر انسان کو اس پہ بات کرنی چاہیے اور بار بار بات کرنی چاہیے. میں یہاں پہ کہیں گیا ہوا تھا، مجھے 2-3 انگریز ملے، یہاں برطانیہ کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بچیوں کا ذکر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور ان میں ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے. اسٹیورٹ نام تھا اس کا بندے کا، مجھے یاد ہے. وہ جب میرے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ معصوم بچیاں، تو اس کو یہ نہیں پتا تھا ان کی ایج کیا ہے. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی وہ 7 سال سے 12 سال تک کی تھی. اس نے کہا ہمارے گھر میں اتنی چھوٹی بچی ہے. تو اس کے میں نے دیکھا اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو پوری دنیا کو آپ کو بتانا چاہیے کہ وہاں پہ 168 معصوم بچیوں کا قتل عام ہوا. اس کے اوپر سب کو آواز اٹھانی چاہیے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے بچنے کے لیے یہ معاملہ قتل عام کا ڈال دیا ایران کے اوپر. اور جب میڈیا نے پوچھا جی وہاں پہ تو ٹام ہاک میزائل گرا، تو ٹرمپ نے کہا جی وہ تو ایران کے پاس بھی ہے. تو میں نے ذرا اس کے اوپر تھوڑا چیک کیا کہ یہ ٹام ہاک میزائل کس کے پاس ہے. ایک تو سینیٹر چک شومر جو ہے امریکہ میں، انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ کو جھوٹا قرار دیا. انہوں نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بولتا ہے، ایران کے پاس ٹام ہاک میزائل نہیں ہے. یہ ٹام ہاک میزائل ہے کیا؟ یہ کروز میزائل ہے ناظرین، لانگ رینج ہے، یہ 2500 کلومیٹر تک چلا جاتا ہے، 1500 کلومیٹر سے لے کر. اور یہ جیٹ پاور ہے، بہت زبردست اس کے اندر پاور ہے، بہت سپیڈ ہے اس کی. سائز اس کا اتنا بڑا نہیں ہوتا، 20 فٹ کا یہ میزائل ہے. 300 پاؤنڈ تک یہ اپنے ساتھ وار ہیڈ لے کر جا سکتا ہے، اور یہ بحری جہازوں سے بھی اس کو فائر کیا جا سکتا ہے. رفتار بہت اچھی ہے، ایکوریسی بہت اچھی ہے. پھر یہ زیادہ بلندی پہ نہیں جاتا. جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ اوپر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، آ کر لگتے ہیں. یہ ایسے نہیں کرتا. یہ میزائل جو ہے یہ زمین سے کچھ زیادہ اونچا نہیں جاتا، اور یہ اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈ کے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. یہ اس حوالے سے بڑا شاندار ہے. ریڈار کے اندر بھی بہت کام آتا ہے، قابو نہیں آتا. یہ نواز شریف، آپ کو یاد ہے ایک دن نواز شریف برطانیہ میں جب تھے، علاج کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو پاکستانی حکومت پہ، فوج پہ دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ٹام ہاک میزائل آ کے جو بلوچستان میں گرے تھے، جو 2 نہیں چلے تھے، ان کو قابو کر لیا گیا تھا جب افغانستان پہ امریکہ بمباری کر رہا تھا. تو بعد میں ریورس انجینئرنگ کی گئی اور ٹام ہاک میزائل ٹائپ کے پاکستان نے کروز میزائل بنا لیے. تو یہ بات ٹھیک ہے، چائنا نے بڑی مدد کی تھی. امریکہ کے کچھ ڈرون سے یہاں پہ پاکستان میں گر گئے تھے، کچھ میزائلز بھی گر گئے تھے جو چلے نہیں تھے. تو اس کو فوری طور پہ پاکستانیوں نے کنٹرول کر لیا تھا، اور بعد میں چائنا کی مدد سے ان کی ریورس انجینئرنگ کی گئی تھی، تو پاکستان نے کچھ ہتھیار بنا لیے تھے. ایران کے پاس ٹام ہاک نہیں ہے. یہ دنیا میں جن ملکوں کے پاس ہے اس میں امریکہ کے پاس ہے، برطانیہ کے پاس ہے، آسٹریلیا کے پاس ہے. ابھی جاپان کو لگا کر دیا جا رہا ہے کیونکہ چائنا سے اور شمالی کوریا سے ان کو خطرہ رہتا ہے، لہذا وہ کر رہے ہیں. بہرحال شمالی کوریا نے بھی ایک کروز میزائل کا بڑا کامیاب تجربہ کر لیا ایک دن پہلے. وہ اپنی تیاریاں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ان کے تو ہتھیار ہی بہت زیادہ ہو گئے. تو ناظرین، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اس معاملے میں. امریکہ نے کتنے ہتھیار پھونک دیے اور کتنے ہتھیار چلا دیے، اس کا اندازہ آپ اس خبر سے لگا سکتے ہیں جو انٹرنیشنلی مختلف نیوز ایجنسیز نے دی ہے کہ ایران جنگ کے صرف 2 دنوں میں امریکہ نے $5.5 ارب سے زائد کے ہتھیار استعمال کیے. آپ سوچیں کتنی تباہی انہوں نے پھیلائی ہے. $5.5 ارب سے زائد کے ہتھیار امریکہ نے صرف 2 دن میں چلائے. کتنا بارود پھینکا انہوں نے ایران کے اوپر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب اس وقت ایران نے 36ویں لہر جو ہے میزائلوں کی وہ بھیجی ہے اسرائیل میں، یعنی 1 2 3 4 کر کے اب 36 تک پہنچ گیا ایران. یہ 36ویں لہر گئی ہے اور اسرائیل کے اندر بہت تباہی ہے. اسرائیل کی صورتحال کے اوپر بی بی سی نے ایک رپورٹنگ کی ہے. یہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رپورٹنگ بی بی سی کی. یہ تل ابیب سے بی بی سی نے رپورٹ کی ہے کہ یہاں پہ ہو کا عالم ہے، خوفناک صورتحال بنی ہوئی ہے اسرائیل کے اندر، بہت خراب حالات ہیں. جزوی طور پہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اسرائیل میں، دکانیں اور کاروبار بند ہے اسرائیل میں، اور یہ صورتحال عوام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سائرن بھی اب پراپر کام نہیں کر رہے. میزائل آتے ہیں تو سائرن کا سسٹم پراپر کام نہیں کر رہا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں فضا میں مناظر کہ جو میزائل اب ایران کی جانب سے آتا ہے اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کا دفاعی نظام پراپر کام نہیں کر رہا. اب اسرائیل کی فضا ایسا لگتا ہے کہ ایرانی میزائلوں کے لیے کھلی ہے، ان کے ڈرونز کے لیے کھلی ہے. اس طرح کا دفاع نہیں ہے جیسا آئرن ڈوم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا. اب یہ تو بی بی سی کا آپ کو بتایا کہ اسرائیل میں کیا صورت. ذرا دیکھیں سی این این کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے ایران کے. ایران میں جو صورتحال ہے اس کو سی این این نے رپورٹ کیا کہ وہاں کاروباری زندگی معمول کے مطابق ہے. لوگ کام کر رہے ہیں، ہوٹلوں پر کھانے کھا رہے ہیں، اور سڑکوں پر چہل قدمی کر رہے ہیں، چہل پہل چل رہی. دیکھیں ایران کیسے اور اسرائیل کیسے، دونوں میں کتنا فرق ہے. حالانکہ وہاں پہ بنکرز بھی نہیں ہے. تو یہ 9 کروڑ لوگوں کو کھڑا کر دیا خامنئی نے، اور یہ اب لڑائی ایسا لگتا ہے لمبی لڑنے کی. یہ قوم بھی تیار ہے، ان کی فوج بھی تیار ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو 25-30 سال سے اس لڑائی کی تیاری کر رہے تھے. ناظرین، ایک اور خبر آئی ہے، اور خبر یہ کہہ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز میں، آبنائے ہرمز جہاں پہ ایران نے رستہ بند کیا ہوا ہے اور دنیا کی پیٹرولیم مصنوعات وہاں سے نہیں گزر پا رہی ہیں، اس کی وجہ سے پرائس اوپر جانے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے. امریکہ نے کچھ اقدامات اٹھائے. اب قیمت نیچے تو آئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی منڈی میں، جیسے اوپر گئی تھی ویسے ہی نیچے بھی آ گئی. پاکستان کی حکومت جس نے راتوں رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عوام کے لیے بڑھا دی تھی، 55 روپے کم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے.
بھئی جیسے آپ نے بڑھائی تھی اب آپ کم بھی کر دیں ویسے ہی. لیکن ڈٹائی اور بے شرمی کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اور ان سے بڑے بے شرم وہ ہیں جنہوں نے لا کر ان کو یہاں پہ انسٹال کر دیا, اندرونی اور بیرونی سہولت کار سارے کے سارے. تو لا کر جنہوں نے انہیں بٹھایا نہ انہیں شرم آتی ہے, نہ یہ جو آگے ہیں نہ انہیں شرم آتی ہے, اور عوام جو ہے وہ ان کو شرم دلا نہیں رہی. جس دن عوام نکلے گی تو ان کو شرم آئے گی. بہرحال اب آبنائے ہرمز کو باقاعدہ بند کرنے کے لیے ایران نے بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں پانی کے اندر. یہ پانی میں نا فلوٹ کرتے ہوئے بم ہوتے ہیں, ان کو یہ مختلف جگہ پہ بچھا دیا جاتا ہے. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو ایران کے پاس اپنے ہیں. اب یہ پانی میں جب اس کو بچھا دیں گے تو کوئی بھی جہاز ان سے ٹکرائے گا تو یہ اس کی طرف جائیں گے, اس کے ساتھ لگیں گے تو وہ جہاز تباہ ہو جائے گا. اور جس جہاز پہ تیل ہوتا ہے وہ تو بہت تیزی سے چلتا ہے, بہت جلدی تباہ ہو جاتا ہے. تو ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں, اور بہت تھوڑی جگہ اس نے ایسی چھوڑی جہاں سے وہ جس کو چاہے گا اس کو گزار دے گا. تو ابھی تک ایران نے چائنا کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنے بحری جہاز یہاں سے گزار سکتے ہیں. دوسری طرف ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا کہ ہم نے بارودی سرنگیں بچھانے کی جو کوشش کر رہی ہیں ایرانی کشتیاں, ان میں سے 10 کشتیوں کو ہم نے ڈبو دیا. ویسے بھی ٹرمپ نے گیم چک کے رکھی ہوئی ہے, ایک کامیابی ملتی ہے تو اس کو 10 سے ضرب کر کے بتاتا. لیکن پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں بھی وہ 1 2 3 4 5 7 کرتے کرتے کتنے ہی جہاز بڑھا دیے. 6 جہازوں سے شروع ہوا, 11 جہازوں تک ڈونلڈ ٹرمپ پہنچ گیا. وہ تو شکر ہے نریندر مودی کے ساتھ ان کا معاملہ ہو گیا, ورنہ یہ 1100 جہاز بھی ہو جانے تھے. انڈیا کے سارے جہاز ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات کے اندر تباہ کر دینے تھے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے گیم چک کے رکھی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پریشانی بڑھ رہی ہے. ناظرین, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اجازت ملنے کے بعد ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبی خامنائی کو مبارکباد پیش کی ہے, اور ان کے والد کے انتقال کے اوپر بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا اس وقت, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا کہ مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی خبر, اور یہ جناب پاکستان سے ہے. خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کو اجازت امریکہ نے خود دی ہے, اور پاکستان کو یہ لگتا ہے, یعنی حیرت تھی کہ یہ ان کو اجازت کیسے مل گئی. تو معاملہ سیدھا سا ہے اور صاف سا ہے کہ امریکہ بیک ڈور چینل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. اسے اپنے کچھ ایسے انتہائی وفادار لوگ چاہیے جو ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہو, اور جس وقت مذاکرات کرنے ہو اس وقت مذاکرات کیے جا سکیں, اور اس وقت وہ لوگ کام آ سکیں. لہذا شہباز شریف صاحب کو اجازت ملی, لیکن اس اجازت ملنے کے باوجود شہباز شریف صاحب نے نہ تو اتنی ساری بچیوں کے قتل عام کا تذکرہ کیا, اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی یا امریکہ کی مذمت کی. بلکہ شہباز شریف صاحب آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہے, اپنی پوری فیملی سمیت. مریم نواز نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امن کا جو نوبیل انعام ہے نا, وہ بڑا اچھا کام ہم نے کیا, وہ ہم دلوائیں گے. تو وہ آج بھی اسی بات کے اوپر اسی طرح قائم ہے. ناظرین, ایک اور خبر میں بتاتا ہوں, پاکستان کا کیونکہ تذکرہ ہو رہا ہے, تو پاکستان نے سعودی عرب سے پیسے مانگ لیے. لڑائی کے بیچ میں آپ کسی سے پیسے مانگ لینا تو بڑا معیوب لگتا ہے, یہ بڑی شرمندگی والی بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں پہلے پیسے دیں. وہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں, آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو پاکستان نے ان سے جو پیسے مانگے ہیں اس کے حوالے سے حبیب اکرم صاحب نے ایک دو اور لوگ ہیں, انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹائز کیا گیا ہے وہاں جو موجود پاکستانی ہیں انہیں. اس کو ذرا سمجھیں آپ ٹیکنیکلی. اس کا مطلب یہ ہے ان کے کہنے کا کہ جو پاکستانی سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ وہاں کاروبار کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, ان کے پیسے سعودی عرب کے بینکوں میں ہوتے ہیں. تو جو پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں سعودی عرب میں, ان کے پیسوں کو مبینہ طور پہ گارنٹی کے طور پہ دے دیا ہے سعودی عرب کو کہ آپ ہمیں قرضہ دے دیں اتنے سال کے لیے, یعنی $5 ارب کا آپ تیل دے دیں اور $5 ارب آپ ہمارے ڈپازٹ کر دیں, اور اس کے بدلے میں جو اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں وہاں پہ سعودی عرب میں, ان کے پیسے ہم آپ کے پاس ضمانت رکھوا دیتے ہیں کہ اگر ہم واپس نہ کر سکے تو آپ ان کے پیسے ضبط کر لیجئے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ میں اپنے 2-4 دوستوں کو اکٹھا کروں اور کسی سے قرضہ مانگوں, اور وہ مجھے کہہ جی آپ کو قرضہ تو میں دے دوں گا, گارنٹی دیں, تو میں کہوں گا جی ان تینوں کی تنخواہیں آپ گارنٹی کے طور پہ رکھ لیں, یا ان کا کاروبار آپ گارنٹی کے طور پہ رکھ لیں. اگر میں پیسے واپس نہ دے سکوں تو آپ ان کے پیسے مار لیجئے. یہ پاکستان نے کیا ہے. عمران خان صاحب کا جیل سے سٹیٹمنٹ آیا, اور کافی دنوں کے بعد سٹیٹمنٹ آیا. ان کی ملاقاتیں بند کی ہوئی تھیں, اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا ایک بیان کل رات گئے جو ہے وہ باہر آیا اپنے ایک وکیل کے ذریعے سے. 6 لوگوں نے ملنے کے لیے جانا تھا لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا بندوبست کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو پائے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب خاص طور پہ ملنا چاہتے ہیں, ان کے ذریعے سے وہ پارٹی کے جو ریئل معاملات ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا. بہت سارے اور لوگ ہیں وہ بھی نہیں مل پا رہے. بہرحال ایک وکیل اندر گئے, وہ مل کر واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. اب ان کے ذریعے سے معلومات عمران خان صاحب تک پہنچی ہیں. ٹی وی ہے نہیں ان کے پاس,
اور اخبارات بھی ان کو نہیں دیے جا رہے. تو باہر کی معلومات عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے, اور جو معلومات عمران خان صاحب کو دی گئی وہ اسی طرح ملنی تھی کہ وکیل ملنے کے لیے گیا, اس نے کوئی بات بتا دی. اب وہ اتنی لمبی ملاقات تو ہے نہیں جس میں عمران خان صاحب کو ساری صورتحال بتائی جائے اور ایک ایک چیز پہ جواب لیا جائے. پھر ایک ہی بندہ ملنے گیا ہے, اگر 2 4 5 لوگ ملے تو پھر وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, تو زیادہ چیزیں باہر آتی ہیں. بہرحال جو عمران خان صاحب کا بیان ان کی پارٹی نے جاری کیا ہے ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں کیا کہا. میرا اپنی پوری قوم, اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لو جی, عمران خان صاحب تو وہیں پہ کھڑے. یہاں پہ سہیل بڑا اس نے کالم لکھ دیا, آرمی چیف نے خواہشات کا اظہار کر دیا, ڈی جی آئی ایس پی آر سے نیچے تک سب معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کے ٹی وی چینل پہ ہر طرف معافیوں کے مطالبے ہو رہے ہیں. معافی مانگے گا نہیں مانگے گا, وہ ادھر ہی کھڑا ہے. میرا اپنی پوری قوم, اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ جی عمران خان. حالیہ احتجاجی تحریک کے نتیجے میں ہوئی گرفتاریاں ہوں یا 9 مئی فالس فلیگ پر کینگرو کورٹس کی غیر منصفانہ سزائیں, یہ فستائیت ہے, مگر اس سب کے باوجود آپ نے کسی صورت حوصلہ نہیں ہارنا. ظلم اور بربریت کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانا ہے. میں خود اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں, اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا. مجھ پر ایک بار پھر مکمل طور پر قید تنہائی نافذ کر دی گئی ہے. اہل خانہ اور وکلا سے بھی ملاقات بند کروا دی گئی ہے, جبکہ بیرونی دنیا اور حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے ہر ذریعہ معلومات, چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار ہو, مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. یہی غیر انسانی سلوک بشرا بی بی کے ساتھ بھی روا رکھا جا رہا ہے. ہماری ملاقات بھی بند کروا دی جاتی ہے. میرے اہل خانہ کی طرف سے بھیجی گئی درجنوں کتابوں میں سے گزشتہ 2 ماہ میں صرف 4 کتابیں فراہم کی گئی ہیں, باقی سب کتابیں ضبط کر دی گئی ہیں. ذاتی ڈاکٹر تک رسائی بھی طویل عرصے سے بند ہے تاکہ صحت کا میرا بنیادی انسانی حق بھی سلب کر لیا جائے. اب نے کسی بھی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا. یاد رکھیں, اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو اس کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے. اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب ہے. انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا. ساتھ ہی ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا تھا کہ اگر آپ سارے مجھے حلف دے دینا کہ آپ میں سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کرے گا یا ان کی بات نہیں مانے گا, تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ لوگ گھٹنے پہ آئیں گے. یہ ماضی میں اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جن لوگوں نے وفاداری نبھائی ہے وہی ان سیٹوں کے مالک ہیں. زبردستی ان سے یہ سیٹیں چھینی گئی ہیں. ان کی جگہ پہ کسی اور کو ٹکٹ دینا یہ ایک زیادتی ہے اور یہ سرنڈر کرنے کے مترادف ہے. ہم ان فیصلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور جب اپنے امیدوار ہم کھڑے کریں گے تو یہ ان فیصلوں کو ماننے کے مترادف ہوگا. اب ایک سوچ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ کبھی بھی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی بندوں کی کمی نہیں ہے. اگر ایک بندہ ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا, دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کر رہی ہے یا مقابلہ کر رہی ہے. تو دوسری سوچ یہ ہے. دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ابھی عمران خان صاحب کا یہ حتمی فیصلہ ہوگا. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی موقف بتایا ہے جو پارٹی کو بتایا گیا. اب پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ پھر آپ کے سامنے اگلے چند دن میں آ جائے گا. ناظرین, اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا, کیونکہ جو بھی سخت پیغام ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے ذریعے سے باہر بھیجتے ہیں, اور جب کوئی سخت پیغام باہر آتا ہے تو اس کے سخت قسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں. لہذا ان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی. اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے بہت بدتمیزی کی ہے, بڑی گالم گلوچ ہوئی, کارکنوں کو لاٹھی چارج کیا گیا, انہیں اٹھا کر وینوں میں ڈالا گیا اور پھر انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے وہاں سے لے گئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بدتمیزی کی گئی ہے جیل کے باہر, یہ بدلہ لیا جا رہا ہے اس درگت کا یا اس عزت افزائی کا جو جاپان میں ٹک ٹاکرز کی ہوئی ہے پاکستانیوں کے ہاتھوں. کیونکہ پاکستانیوں نے جاپان میں ٹک ٹاکرز کی بڑی ٹکا کے عزت افزائی کی ہے, اور یعنی یہ ان کو اس صورتحال کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے. جعلی حکومت ہے نا, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی حکومت مینڈیٹ کے ساتھ ہو اور وہ جائے اور ان کے اوپر لوگ ایسے کریں تو ہمیشہ اس کی مذمت کرنی چاہیے. لیکن یہ لوگ, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, اور جب مینڈیٹ نہیں ہے تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جب ان کو تو ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا, یہ کہاں سے ہمارے پیسوں سے پھر رہے ہیں, ہمارے پیسے لے کر کہاں پہ گھوم رہے ہیں. تو وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی چور جا رہا ہے, پھر وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. بہرحال, اور دوسرا جو معافی والی ایک خواہش کا اظہار کیا گیا یا کروایا گیا
सुहेल वड़ाइच साहब के जरिए से उस ख्वाहिश की जो दुर्गत बनी है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अडियाला के बारे बदला लिया गया, कारकुनों को मारा कुटा गया, उन्हें घसीटा गया, गाड़ियों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि इनको थाने जाके फिर मारो। अब ये एक जुल्म है। देखिए, कायदे आजम की तस्वीरें लेकर लोग निकलते हैं, लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, कितनी अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद रही सारा दिन, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। और अलीमा खान साहब ने कहा कि हम अपने भाई के लिए परेशान हैं, कोई शौक से तो हम यहां बैठने नहीं आए। फिर इस यकीन दहानी पर हमें एसएचओ ने आकर कहा कि आपकी कल मुलाकात करवा दी जाएगी। अब ये अलीमा खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कल हम फिर आएंगे, क्योंकि हमें इंतजामिया ने कहा है कि कल मुलाकात करवाएंगे। अब देखते हैं, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं,